الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، موجودہ دور میں اور پھر بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں صحابہ کرام کے متعلق بالعموم اور بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی
انہوں کے متعلق پورے سال میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان ایام میں بعض لوگ ملک کے امن و امان کو خرابی اور فساد میں بدلنے کے لیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانیں بے لگام کرتے ہوئے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو ان کی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں، اور بعض نیم رافضی جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق زہر اگلتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کیا جا سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے متعلق حسن ظن رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کو تسلیم کریں گے تب ہی قرآن پر ایمان ہوگا۔ اور اگر قرآن میں ایک واضح حکم موجود ہے اور کوئی بندہ کہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا البتہ قرآن کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ حقیقت میں قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے یا قرآن کی بعض آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام اور محدثین نے عقیدے کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں انہی کے اندر صحابہ اکرام کے متعلق بھی یہ عقیدہ ذکر کیا ہے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی پر طعن و تنقید نہیں کرتے، نہ کسی کو سب و شتم کرتے ہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں۔ ہمارا ان سب کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ ان کی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے اور جنت الاٹ بھی کر دیا ہے۔ تو یہ عقیدے کی کتابوں میں ائمہ کرام اور محدثین نے، فقہا نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو گزشتہ ہفتے میں جو دو مختلف لوگوں نے تنقید کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی ضمن میں آج ملک بھر کی بہت ساری مساجد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کے دفاع پر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے۔ اور ان حالات میں حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ محرم سے پہلے پورے سال میں جو امن کمیٹیاں سوئی ہوئی ہوتی ہیں، محرم سے پہلے بڑے لیول پر ان کے اجلاس بلائے جاتے ہیں، کہیں ڈی آئی جی بلا رہا ہے، کہیں ایس ایس پی بلا رہا ہے، سی سی پی او بلا رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ محرم میں امن و امان کے ساتھ فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے، مجالس کو تحفظ دینا ہے، اور تم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ بھئی ہم تو پہلے ہی کوئی بات نہیں کرتے، تو جو ان مجالس میں کرتے ہیں یا جو ان کے ہم نوا ہیں ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری؟ اور ہمارے بعض لوگ سنی اس میں سارے ہی موجود ہیں، وہ ان امن کمیٹیوں میں گونگے بن کے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور نلائکوں، تمہاری ذمہ داری ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اہل بیت کے متعلق کوئی غلط بات نہ کرے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ صحابہ کے متعلق بھی کوئی غلط بات نہ کرے۔ اور اگر اہل بیت کی کوئی توہین اور تنقید کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس پر مقدمہ کرو، اس کو لٹکاؤ،
ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اگر صحابہ کے متعلق کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح گرفتار کر کے اس کی بھی ایف آئی آر کاٹو۔ گزشتہ سالوں میں آپ کے علم میں ہے، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ ایک قانون اسمبلی سے پاس ہوا اور پھر سینٹ سے بھی پاس ہوا کہ جو کوئی صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے کسی کی بھی توہین یا تنقید کرے گا اس کی سزا اتنے سال قید ہوگی اور اس کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی قانون ہے لیکن اس میں سزا کم تھی۔ اب جب یہ قانون بنا اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ پاس ہوا، اس کے بعد اس دور میں عارف علوی صدر تھا، اس نے اس پر دستخط نہیں کیے، اور پورے ملک میں بعض لوگوں نے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اس دور کے بعد یہ جو موجودہ صدر آیا اس نے بھی آج تک دستخط نہیں کیے، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں کہتی کہ باقی تم ساری قانون، جب تم قانون پاس کروانا چاہتے ہو تو باقی سارے کام کر لیتے ہو، تمہیں ہر چیز مل جاتی ہے، اور کائنات کی وہ مقدس ہستیاں کہ جن کے متعلق ایک قانون اسمبلی سے اور پھر پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اس سے ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، تو تم کیوں نہیں اس پر دستخط کروا کے اس کو قانون کا حصہ بناتے؟ یہاں سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں، اور اس کا ڈر کن کو ہے؟ ان کو جو ان کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے تو ہمیں کوئی ڈر ہے کہنے میں؟ کچھ نہیں۔ اس کو ڈر ہوگا جو گستاخی کرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں قانون بننا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق ہم کہتے ہیں جو ان کی واضح طور پر گستاخی کرے اور ثابت ہو جائے اس کو پھانسی پر لٹکاؤ۔ ہم میں سے کسی بندے کو اس پر کوئی تردد نہیں ہے کہ ہم اس بات کی تائید نہ کریں، صرف وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں قانون بن گیا تو پھر ہماری بکواسات کی وجہ سے ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا۔ تو آج حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اربوں روپیہ، 1 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں پولیس کے جو کانسٹیبل اور اس سے بڑے لیول کے انسپیکٹر، سب انسپیکٹر وغیرہ تعینات کیے گئے تھے جلوسوں پر، سڑکوں پر محرم الحرام میں 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ تو اربوں روپیہ اس پر خرچ ہوا۔ کرنا کیا انہوں نے؟ وہ جی چند دن کچھ لوگوں نے اپنی عبادت کرنی اور تم نے ان کی نگرانی کرنی، تو پورا سال، اور پھر ان دنوں میں مسجدوں میں بھی کوئی نہیں آتا۔ مسجدوں میں وہاں 5 بندے اکٹھے ہو جائیں، وہ کہیں جی ہم نے کچھ اپنا کاروبار کرنا ہے، تو ان کے سیکورٹی کے لیے 10 بندے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں سینکڑوں لوگ جمعے میں آتے ہیں مسجدوں میں اور 1 بندہ بھی نہیں آتا۔ یہ نالائکی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم تو ملک کے امن و امان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور کل ایک جو نیا حادثہ ہوا ہے بلوچستان سے، جو ایک گاڑی آ رہی تھی اور جس میں انہوں نے پنجاب کے شناختی کارڈ دیکھ کر 10 لوگوں کو اتارا اور 9 لوگوں کی رات لاشیں پہاڑوں سے ملی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ان پر ہم اپنے ملک کے لیے دعا بھی کرتے ہیں دہشت گردوں کی، اور یہ جو انڈیا کے کھاتے میں، اور یقیناً انڈیا ایسی بدماشی کرتا ہے اور حرکتیں کرتا رہتا ہے، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ ایک ملک کے اندر جن کی اکثریت ہے ان کا تحفظ کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم انتشار نہیں پھیلاتے، ہم تو اپنا درد دل رکھ کر یہ پھر بھی مطالبہ ہی کرتے ہیں کہ تم کم از کم انصاف کے پیمانے جو ہیں ان کو تو قائم رکھو نا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت والا دور ہے، اس سے پہلے آپس میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی ایک دوسرے سے مخالفت بھی چل رہی تھی۔ جس طرح باقی لوگوں کی آپس میں لڑائیاں تھیں، انتشار تھا، معمولی باتوں پر لڑائی ہوتی اور کئی سال تک لڑائی جاری رہتی تھی، اسی طرح ان کی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی وغیرہ رہتی تھی یا ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت ہو جاتی تھی۔ لیکن جس طرح اسلام آنے کے بعد باقی سارے کے سارے لوگ آپس میں بھائی بن گئے، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے۔ مدینہ کی اوس اور خزرج جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف اور متحارب تھے، وہ بھی آپس میں بھائی بن گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو امیہ کی بھی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے جب ان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا، آپ نے فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہوگا، اس کو آج معافی ہوگی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر ان کا اظہار ہوا ہے۔ ویسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے، سن 8 ہجری میں جا کر۔ تو 8 ہجری میں جب یہ مسلمان ہوئے، اور اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلم قبل الفتح وکتب الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لانے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر آپ نے فتح مکہ پر جب انہوں نے اظہار کیا تو آپ نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا اور آپ نے ان کو مرحبا کہا۔ اور قرآن کریم کی سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ مہاجرین و انصار وہ اولین پہلے لوگ سبقت کرنے والے اور جو احسان بلائی خیر کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہو گیا ہے اور یہ سارے اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ فتح مکہ ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین کے لیے نکلے طائف کی طرف۔ بنو حوازن اور ثقیف کے ساتھ جو مارکا تھا، 10,000 صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ مکہ مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 مکہ سے شامل ہوئے، 12,000 کا یہ لشکر تھا۔ اور یہ لشکر چلا اور جا کر جب انہوں نے مقابلہ کیا، ابتدائی طور پر وہاں بنو حوازن قبیلے کے تیر اندازوں نے تیر اندازی کی، ایک دفعہ تو صحابہ بکھرے، لیکن پھر اپنی قوت یکجا کر کے دوبارہ جب انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اللہ نے صرف دنیا میں ان کو فتح نہیں دی بلکہ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے سکینت نازل کی حنین کے موقع پر اپنے رسول پر اور باقی مومنوں پر۔ تو جب باقی مومنوں پر اللہ کی سکینت نازل ہوئی ہے تو ان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، وہ بھی قرآن کریم کی آیت کا مصداق ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا،
غزوہ تبوک میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور ان کے متعلق اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کی بھی توبہ قبول کی ہے، ان مہاجرین و انصار کی بھی جنہوں نے تنگی کے لشکر میں آپ کا ساتھ دیا ہے، ان میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی چند ایک آیات میں نے ذکر کی، اور پھر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر سارے کے سارے صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں مقابلہ نہیں ہو سکتا ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اور جہاد بھی خرچ کیا ہے، لیکن اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن ان سارے کے سارے صحابہ سے اللہ کا وعدہ حسنہ ہے، اور اس سے مراد ہے اللہ کی جنت کا وعدہ۔ اللہ کا سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب سارے صحابہ اس میں آ گیا تو باقی پھر رہ کون گیا؟ پھر کس چیز کی مخالفت، اور پھر ایسی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں؟ امت میں فتنہ ڈالنے کے سوا ان کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس لوٹے نا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں، 100 اونٹ دیا تھا مال غنیمت میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور 40 اقیہ سونا عطا کیا تھا جو 400 تولہ سے بھی زیادہ بنتا ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے عطا کیا۔ تو جو کسی کو اس طرح مال دیتا ہے اور ساتھ جہاد میں بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر اس کو قرآن کی وحی جو ہے لکھنے پر مامور کرتا ہے، کیا وہ اس سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کو کبھی ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور رسول اللہ کس طرح ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کس طرح ان کو اعزاز دے رہے ہیں۔ اور پھر دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کان یکتب الوحی، کہ جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ صرف 40 کے قریب صحابہ ہیں جو کاتبین وحی ہیں، جو قرآن لکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ کوئی عام کام نہیں تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی، تو بڑے بڑے جیّد صحابہ کی یہ ڈیوٹی تھی، یہ بہت بڑی امانت اور ذمہ داری تھی وحی کو لکھنا۔ تو آپ نے جن کو وحی لکھنے پر مامور کیا تھا ان میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو پھر جو ڈر تھا نا یہ قرآن میں بھی وہ تبدیلی کر دیں گے، تحریف کر دیں گے، پھر کیوں مقرر کیا؟ اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَقَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَلْزَمِ النَّاسِ لِذَلِكَ، کہ سب سے زیادہ جو وحی لکھنے والے ہیں وہ سیدنا زید بن ثابت ہیں، جن کی سربراہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں قرآن کریم کی کمیٹی بنائی تھی تو زید بن ثابت کو سربراہ بنایا تھا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور میں جو قرآن کے متعلق کمیٹی بنائی تھی اس کے سربراہ بھی زید بن ثابت تھے۔ اور حافظ ابن حزم لکھتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی وحی لکھنے پر مامور تھے وہ حضرت زید بن ثابت تھے۔ ثم تلاہ معاویہ بعد الفتح، پھر فتح مکہ کے بعد ان کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ فَكَانَا مُلَازِمَيْنِ لِلْكِتَابَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ
صلی اللہ علیہ وسلم فی الوحی وغیر ذالک لا عمل لہما غیر ذالک، فرماتے ہیں کہ پھر یہ دونوں ہمیشہ وحی لکھنے کے لیے تیار رہتے تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ دونوں مکمل طور پر اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ وحی لکھا کرتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے المنہاج کے نام سے، اور کئی کتابیں ریاض الصالحین کی بھی ان کی ہے شرح، اور اسی طرح اربعین نووی ان کی کتاب ہے جو یونیورسٹیوں اور کالجز کے سلیبس میں بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان اکثرہم کتابۃ زید بن ثابت و معاویہ، کہ سب سے زیادہ جو وحی لکھنے کی ذمہ داری جو تھی وہ حضرت زید بن ثابت کی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی۔ اب کتنے دلائل ہیں اس کے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں اس کے متعلق۔ علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، امام ابن قدامہ نے بھی لکھا ہے، قاضی عیاض نے بھی لکھے ہے یہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا تھا اور وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی صداقت پر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پر آپ کا یہ اظہار تھا کہ آپ نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا کے بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز ملا۔ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، ان لوگوں کی یہ بات فضول اور بیکار ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتے، جبکہ رسول اللہ نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں۔ ابن خزیمہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقع العذاب، تین دعائیں کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا کر دے اور حساب کا علم، اس نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، اس نے بڑے بڑے سسٹم چلانا ہے، حکومت چلانی اس نے، اور اس نے دنیا پر اقتدار کرنا ہے، اس کو یا اللہ حساب کا علم دے دے اور اس کو عذاب سے بھی بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہیں آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی قرار دیا؟ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ حدیث میں نے بیان کی تھی صحیح بخاری کے حوالے سے کہ آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی قرار دیا، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا یا اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ جن کے لیے دعا کریں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عظمت، ان کی منقبت، ان کی شان کس قدر زیادہ ہے۔ اور جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے ایک اور دعا کی تھی، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ وحد بہ یعنی معاویہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دے، ان کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے۔ یہ بھی آپ صرف معاویہ ہدایت یافتہ نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بننے والے، ہدایت کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سحر و نصب ینقطع الا سحری و نصبی، قیامت کے دن میرے سسرالی اور میرے نسبی رشتے کے علاوہ
باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا حضرت معاویہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ تھا؟ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، اور اسی لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے، خال المومنین۔ بہت سارے محدثین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے احمد بن حمید ابو طالب نے پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومنوں کا ماموں کہا جا سکتا ہے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کہا جا سکتا، عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ حضرت حفصہ وہ بھی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، اور رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ مومنوں کے ماموں ہیں، یعنی یہ ہر ایمان والے کے ماموں۔ امام حکم بن ہشام سے پوچھا گیا معاویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ذالک خال کل مؤمن، اور معاویہ تو ہر مومن کے ماموں ہیں، ہر مومن کے ایمان والے کے ماموں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایسی ہی بات کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری اس کے علاوہ بھی گواہیاں ملتی ہیں جو آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے آ کر کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد جو وتر الگ سے ایک نماز ہے جو پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، عشاء کے ساتھ بھی عشاء کے بعد ادا کی جا سکتی ہے آسانی کے لیے، تو وہ کتنی رکعت ہیں؟ ایک بھی ثابت ہے حدیث سے، 3 بھی ثابت ہیں، 5 بھی ثابت ہیں، 7 بھی ثابت ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ چھوڑ دو، ان پر اعتراض نہ کرو، وہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ دین کو سمجھنے والے بھی ہیں، لہذا ان کے متعلق کوئی منفی بات نہ کیا کرو۔ تو صحابہ کرام کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیالات تھے، اور پھر جو ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے نبی کا اور ان اصحاب کا ساتھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔